کیا ہوا کہ صلح حسن کے بعد، سیدنا حسن ابن علی کی شہادت کے بعد، پہلا سوال آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ نے جو کچھ بھی کیا، سیدنا حسین 20 سال تک خاموش رہے، اور جیسے ہی امیر شام دنیا سے رخصت ہوا، سیدنا حسین نے اس کے بیٹے سے بیعت انکار کر دیا. تو پہلے ہی یہ معاملہ ہو جانا چاہیے تھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے جہاں سے آپ نے شروع کیا، جی جی یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اس سے پہلے شروع کرنا چاہیے؟ جیسے آپ فرمائیں. نہیں، آپ بتائیں. آپ چونکہ ہم سیدنا حسین کے اس موقف کو جاننا چاہتے ہیں سنی شیعہ سے اوپر اٹھ کر، تو جہاں سے آپ آغاز فرمانا چاہیں ہمارے لیے معلوماتی. ہم تاریخ کی بات کریں گے، اس میں شیعہ سنی کوئی نہیں ہے، اور ہم کوئی مناظرہ بھی نہیں کرتے. بالکل اور حسین سب کا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کہے کہ میں یزید کی طرف. جی جی. اگرچہ نواسب کا جی بہت چاہتا ہے یہ کہنے کا، لیکن وہ بھی نہیں کہہ پاتے. جی جی. ہوتے وہ یزید کی طرف ہی، ایسے ہی نواسب حسین کی طرف نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے. جی جی. تو یہ بات اس سے پرانی ہے. اس بات کو کچھ لوگ ثقیفہ سے شروع کرتے ہیں. صحیح. میں یوم صحیفہ سے شروع کروں گا. سبحان اللہ. صحیح. ایک صحیفہ لکھا گیا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے، اور اقتدار کو ان کے حساب سے جو یہ پلان بنا رہے تھے، یہ اقتدار تھا. جی جی. اقتدار کو محمد و اہل بیت محمد سے چھینا جائے. اچھا اچھا. صحیح. یہ ثقیفہ سے 3 سال پہلے کی بات ہے. بات اس صحیفے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ پھر صحیفہ لکھا گیا ہے. وہ عہد و پیمان ہوا اور اس کو لکھا گیا، اس کی پلاننگ ہوئی، اور اس پلاننگ کے نتیجے میں بات کربلا تک پہنچی ہے. اچھا اچھا. صحیح. صحیح. اچھا، اس میں آگا اگر ہم مزید آگے چلیں کہ پلاننگ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یوم الصحیفہ کا آپ نے اصطلاح استعمال کی، تو یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش سے شروع ہوتی ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، اور وہاں سے پھر سیدنا حسین ابن علی تک آ کر یہ بات رکی. یہ بغاوت تھی. صحیح. کہ ان کے ہاں رسالت تو نہیں ہے، جو باغی ہیں وہ رسالت کے طور پہ نہیں دیکھ رہے، وہ حکومت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس خاندان میں حکومت ہے. جی جی. حکومت کو اس خاندان سے لینا ہے. صحیح. تو یہ پھر عمل شروع ہوا، اور کہا ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ بھی کہا، تاریخ میں موجود ہے. صحیح. کہ رسالت جو مانتے تھے، یا دیکھیں ہو سکتا ہے ابھی آپ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اصطلاحات آپ ہماری استعمال کریں کہ چلے سامنے یہ بیٹھا ہے تو اسے حضرت نہ کہیں، اسے فلان کہہ دیں، جو اس کے اپنے اصطلاح. تو وہ ان لوگوں نے جو کہ یقیناً یا منافقین تھے یا مشرکین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ حکومت بنی ہاشم میں رہے. صحیح. بعض نے کہا کہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رسالت بھی بنی ہاشم اور امامت بھی بنی ہاشم، یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. صحیح. جس کے نتیجے میں ایک پلان تیار ہوا، اور ایک جامع پلان، اور پھر اس پر عمل درآمد ہوا، اور اس کا نتیجہ پھر کربلا کے نتیجے میں نکلا. صحیح صحیح. اچھا آغا، آپ نے شروع سے بات کی ہے تو اس پر کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں جو ہیں تو مولائی، لیکن اب ان کی مجبوری کہیں یا ان کا جو مبلغ علم ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ابتداءً جو 3 خلافتیں ہیں اس سے اعلان برات کریں، تو وہ بات کو سنبھالنے کے لیے کچھ تعویلات بھی کرتے ہیں. تو اس پر اگر ہم غیر جانبدار ہو کر غور کریں کہ آپ نے اس کی وضاحت اس سے پہلے بھی کی ہے کہ مولا کائنات کا خاموش رہنا یا مولا کائنات کا کسی حکومت کے خلاف احتجاج نہ کرنا، اس سے مولا کی رضامندی ثابت نہیں ہوتی. اگر ہم آگے چلیں کہ سیدنا حسن ابن علی کی صلح کے بعد 20 سال دور آیا ہے بنو امیہ کا، تو کیا وہاں پر بھی آپ کا جواب یہی ہے کہ اس سے سیدنا حسین کی رضامندی ثابت نہیں ہوتی، وہ جبراً ایک حکومت ہے، استبدادی حکومت ہے، یا سیدنا حسین کو بھی یہاں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ خاموش رہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ صلح امام حسن کیا ہے. جی جی. آپ کے پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا، جی جی. تھوڑا سا ہم بولیں گے. بالکل. کیونکہ آج بھی موضوع
کربلا ہے، جی جی بالکل، اس لیے پھر بھی مختصر بولیں گے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں بولیں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ اسلام کو کربلا تک صلح امام حسن نے پہنچایا ہے۔ بالکل، اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو اسلام وہیں ختم ہو چکا ہوتا، وہی ہوئی، کربلا تک اسلام پہنچتا ہی نہیں کہ حسین کربلا میں اسلام کو بچاتے۔ اس پہ سب کا اتفاق ہے، صحیح، امام حسین نے اسلام بچایا ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے، لیکن یہ بات سب کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسن نے اس سے پہلے اسلام بچایا ہے۔ واہ، اچھا، فرق یہ ہے، جو آپ اگر کسی نے گزشتہ ہماری نشست کو دیکھا ہو، وہاں بھی آپ نے نواسب کی جانب سے کہا تھا کہ علی کی حکومت ناکام حکومت تھی۔ جی جی، مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کے معیارات مختلف ہیں۔ صحیح، آپ کے معیار اور ہے، میرے معیار اور ہے، جی جی، تو ان کے معیار پہ علی کی حکومت ناکام ہے، ان کے معیار پہ علی کی حکومت کامیاب۔ جی جی، اہل بیت رسول کا کام دین رسول خدا کو بچانا تھا، اپنے اقتدار کو بچانا نہیں تھا، اپنے لیے اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا۔ بالکل، اسی لیے جب بھی جہاں بھی دشمن رسول خدا نے استدلال کیا کہ ہمیں غلبہ حاصل ہو گیا، تو اہل بیت نے اذان سے استناد کر کے کہا ہے کہ یہ اذان میں نام کس کا لیا جا رہا ہے، یہ ہمارا غلبہ ہے۔ صحیح، وہ حالت قید میں بھی اعلان کر رہے ہیں کہ غلبہ ہمارا ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا نام تم بھی لینے پہ مجبور ہو۔ صحیح، آج بھی اذان محمد رسول اللہ کی ہی ہو رہی، بالکل۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو صلح امام حسن اسلام کو بچانے کے لیے تھا، کسی کے حق میں نہیں تھا۔ اچھا اچھا، صحیح، کسی کو تسلیم حتیٰ جبرن بھی نہیں ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ امام اپنی جان بچانا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، کربلا میں اپنا پورا کنبل اٹھا دیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو اگر جان بچانی ہوتی تو امام حسین بھی اپنی جان بچاتے، نہیں، امام نے اسلام بچانا ہے۔ اسلام اگر بچتا ہے صلح سے تو صلح سے، اگر بچتا ہے جنگ سے تو جنگ سے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ ہاں صحیح، بالکل۔ یہ جو اس صلح کے نتیجے میں مد مقابل کو بہت محترم جانتے ہیں اور اسے بہت مقام دیتے ہیں، تو ان کی نظر میں مشرکین بھی بہت اہم ہیں۔ یہ تو امام حسن ہے نا، وہ تو رسول خدا ہیں جو صلح کر رہے ہیں۔ واہ واہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر امام حسن کے صلح سے اتنا مقام مل جاتا ہے مقابل کو، جی جی، تو رسول خدا کی صلح سے مشرکین کو کیا مقام ملے گا؟ ایسے ہی ہے، صحیح۔ تو یہ سب باطل ہے، ساری باتیں یہ سرے سے وہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں انہیں دھوکہ دینے والی بات۔ ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ اس وقت کیا صورتحال تھی جزیرۃ العرب کی، جی جی، اور اسلامی ریاست کی۔ اسلامی ریاست کے خلاف اس وقت کی دو سپر پاورز، روم اور ایران۔ جی جی، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نئی تحریک شروع ہو، وہ ترقی کر رہی ہو، وہ سپر پاور کے لیے خطرہ بھی بن رہی ہو، اور سپر پاور بیٹھا رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیرف لگائے جا رہے ہیں اور طرح طرح کے کام کیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ ابھی بہت حد تک ان سے بہتر ہو چکا ہے، ٹیکنالوجی میں بھی، طاقت میں بھی، اکنامکس میں بھی امریکہ سے آگے جا چکا ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کو ایران سے گیس نہیں ملنے دی جاتی، آپ کے لوگوں کو خوشحال نہیں ہونے دیا جاتا، آپ کو سی پیک سے استفادہ کرنے نہیں دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی ہے۔ آپ کو آئی ایم ایف اور ان میں اسیر کر کے آپ کی ساری آمدنی لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ یہ سب سپر پاور دور بیٹھا ہوا وہ فارغ نہیں بیٹھتا۔ یہ تو جزیرۃ العرب کے دونوں طرف سپر پاورز تھے، ایسے ہی یہ سازشیں کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ یقیناً سازشیں کر رہے تھے۔ صحیح، یہ اس اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کے لیے آئندہ ایک خطرہ تھا، اس خطرے کو اپنے سر سے ٹالنے کے لیے اور اپنا استعمار برقرار رکھنے کے لیے، اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے وہ اس نوپا ریاست کے خلاف انہوں نے بہت سی سازشیں کی، اور سازشوں میں پھر فہرست طولانی ہے، کچھ ہم جی جی ذکر کرتے بھی رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ جو پہلی سازش روم نے کی ہے
وہ اسلام کے خلاف مولویوں کو استعمال کیا ہے، مسجد کو استعمال کیا صحیح. مسجد زرار بنائی، جی جی. رومن امپائر نے بنوائی، بیزنٹائن امپائر نے بنوائی، ان کے لوگ تھے، صحیح. منافقین تھے، ان کے ذریعے بنوائی تھی. رسول خدا نے اس مسجد کو منہدم کر جی دیا. جی. آج کتنی مسجد زرار ہیں عالم اسلام میں، صحیح. لیکن کوئی منہدم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب کو تقدس حاصل ہے. صحیح ہے. بہت مسجد زرار ہے. صحیح. وہ مسجد زرار بیزنٹائن امپائر نے بنوائی، یہ مساجد زرار نہ جانے کس کس نے بنوائی صحیح. اور کس کس کا ایجنڈا ان مساجد سے پورا ہو رہا ہے. پھر غزوہ تبوک، جو یہ افواہ پھیلائی گئی کہ رسول خدا مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے رومنس آ رہے ہیں، اور طولانی ہے، میں اس میں نہیں جاتا ابھی تبوک میں، اور تبوک سے واپسی پر عقبہ تبوک میں قاتلانہ حملہ اور یہ جو ساری پلاننگ تھی، اس کے پیچھے بھی رومنس تھے. پھر جب امیر المومنین کی خلافت آتی ہے اور شام کا یہ حصہ، یہ بفر زون تھا رومنز اور اسلامی ریاست میں. شام کا یہ حصہ اس وقت یعنی اسلامی ریاست میں پہلی ٹریٹی جو سائن کرتا ہے کفار کے ساتھ، وہ شام ہے. صحیح. اور وہ مدد مانگتا ہے. مدد کیا مانگتا ہے؟ وہ اس کا علیہ کار ہو جاتا ہے کہ تم ہماری حمایت کرو اور ہم اسلامی ریاست کو حاصل کریں گے، تباہ کریں گے، جو بھی طے ہوا. جی جی. وہ جو اس وقت وہاں پہ ریاست تھی شام کی، وہ اسلامی ریاست نہیں تھی. صحیح. اب آپ نے بھی کہا ہے ہم تاریخ سنی شیعہ سے بالاتر ہو کے پڑھیں گے. آپ اگر تاریخ کو سنی شیعہ مسلمانوں سے ہٹ کے تاریخ پڑھیں تو اس زمانے کو وہ مسیحی ایرا کہتے ہیں. اچھا اچھا. صحیح. تاریخ اسے مسیحی ایرا کہتے ہیں. اور جو اس زمانے کے آثار اگر آپ ابھی دیکھیں تو وہ سارا بھی مسیحی ہے. صحیح. یعنی ان کا وہ آرکیٹیکچر مسیحی ہے. آپ کو اس میں سلیبیں نظر آئیں گی. وہ جو حکومت تھی وہ بھی انہی کے ہاتھ میں تھی. سرجون جو کہ وزیر اعظم تھا اور جو ماسٹر مائنڈ تھا واقع کربلا کا بھی، جی جی، یہ سرجون وزیر اعظم تھا. صحیح. اس ریاست میں جو کہ بعد میں کربلا تک رہا. صحیح. اور اس کی پلاننگ تھی. جہاں جس کی حکومت ہو اسی کی توتی بولتی، اسی کا سکہ رائج ہوتا ہے. جی جی. شام کے اس علاقے میں رومن سکہ چلتا تھا، اسلامی سکہ نہیں چلتا تھا. اچھا اچھا. صحیح. آج بھی اس وقت کے امیر صلیب پکڑے ہوئے، اس سکے میں صلیب کے ساتھ ان کی تصویر موجود ہے اور وہ سکہ ابھی موجود ہے. صحیح. اس زمانے میں ہماری سرکاری زبان اردو ہے، انگلش ہے. اردو سرکاری قومی زبان اردو ہے. جی جی. سرکاری زبان انگلش ہے. جی جی. ہم کیوں انگلش میں لکھتے ہیں؟ ہمیں انگلش زیادہ آتی ہے. پریشر ہے، غلام ہے. جی جی، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. آقاؤں کو ترجمہ نہ کرانا پڑے تو بھائی انگلش میں لکھو، ہم ڈائریکٹ ہم سمجھے. اصل تو یہ ہم سمجھے، تم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی. اس وقت کی دفتری زبان کیا تھی؟ رومن. اچھا اچھا. عرب علاقوں کی دفتری زبان رومن تھی. اچھا اچھا. صحیح. جو کتاب لکھتے تھے، املاک کا جو آرڈیننس جاری ہوتے تھے، جو سرکاری، وہ سب بھی رومنس میں جاری ہوتے. صحیح. عربوں کو تو لکھنا نہیں آتا تھا، وہ خود تھے. صحیح. یہ پھر تو لمبی کہانی. جی جی. کہ کتنا نفوذ تھا اس زمانے میں رومن امپائر کا. اب جب اسلامی ریاست میں انہیں ایک فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی امیر المومنین کو وہ شہید کر لیتے ہیں. جی جی. اور امیر المومنین کی شہادت کو خوارج پہ ڈالا گیا ہے، جو کہ خوارج پہ نہیں ہے. جی جی. ہے نا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ ہماری تحقیق موجود بھی ہے کہ اس قتل کے پیچھے کون تھا. ہم نے وہ سارا جائزہ لیا اور ساری کتابوں کی مدد سے اجمال عوام کے سامنے بھی پیش کیا ہے ویڈیو کی شکل. جب
اسلامی ریاست کمزور ہو جائے اور اس میں خانہ جنگی ہو تو اس خانہ جنگی سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتا. رومن امپائر نے اسی حالت میں حملہ کرنے کی تیاریاں کی تو میسج یہ دیا کہ میں متحد ہو جاؤں گا صحیح اسلامی ریاست سے اور وہاں صاحب ذوالفقار ہے ادھر حیدر ہے جی اگر تم مجھ پہ حملہ کرو گے تو میں ادھر مل جاؤں گا. صحیح. تو یہ ادھر نہیں ملے ادھر مل گئے اقتدار تھا. جب امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچتی ہے اور صلح امام حسن نے کیا کیا ہے یہ خطرہ جو ایک سپر پاور ایک باقی ریاست کے ساتھ مل کے عالم اسلام کو فتح کرنا چاہتی تھی اور اگر عالم اسلام فتح ہو جاتا ان کی پشت پناہی میں تو پھر عالم اسلام میں مسیحیت کا ہی دور دورہ ہونا تھا کیونکہ ان کے ذریعے فتح ہوئی. ایسے ہی اس وقت امام حسن مجتبی نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے اسلام بیمہ ہو گیا اور اس عظیم خطرے سے اسلام کو نجات ملی. صحیح. امام نے صلح فرمائی اور یہ ساری مملکت لینے کے لیے وفادار تھے. صحیح. اب وفاداریاں بدل گئی اور اب جنگ شروع ہو گئی اسی علاقے کی رومنز کے ساتھ. صحیح. یعنی اب میں مختصر بھی کہہ رہا ہوں اور اشاروں میں بھی کہہ رہا ہوں زیادہ فی الحال نہیں کھول رہا کیونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں. جی جی. صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو بچایا مسلمان ریاستوں کو بچایا اور ان تمام خطرات سے محفوظ کیا اور وہ جو اسلامی ریاست پر حملہ آور تھی اس کو انگیج کر دیا دشمنان اسلام کے ساتھ اس رومن امپائر کے ساتھ. اس طرح اسلامی مملکت محفوظ ہوئی. اصل مسئلہ امام کے لیے اسلام بچانا ہے لوگوں کی حفاظت ہے لوگوں کی ہدایت ہے. یہ کام انجام پایا. صحیح. یہ اس وقت کا تقاضا یہ تھا. صحیح. نہ یہاں کوئی خوف ہے نہ یہاں کوئی جان کی پرواہ ہے نہ کوئی اور چیزیں جو عام طور پہ انسان اپنے کوتا فکری سے سمجھتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں. یہ صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اگر پس منظر سمجھ میں آ جائے تو اسی پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح. ماشاء اللہ. اس کو فرق نہیں کرتا ہے. دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. بے شک. یا تو رسول کی تکذیب کرنی پڑے گی یا یہ ماننا پڑے گا. اور سیدہ شباب اہل الجنہ سے مراد یہ ہے کہ ان دو سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. آپ جس مرضی کو بشارت دیں اور اس کو جنتی بنائیں جنت میں پہنچے گا تو ان کا غلام بنے گا. اس سے بڑا سٹیٹس تو نہیں ملے گا. جی جی ہے نا. آپ بہت کسی کے لیے کر سکتے ہیں تو یہی کر سکتے ہیں نا. ان 5 کے لیے ان 10 کے لیے ان 15 کے لیے ان 20 کے لیے ان 1.5 لاکھ کے لیے بشارت ہے جنت ہے فلان ہے عادل ہیں جو مرضی کے ہیں. کیا ہوگا؟ صحیح. جنت پہنچیں گے تو حسن کے غلام بنیں گے. ایسے ہی. اس سے زیادہ نہیں. جب اگر وہاں سردار ہیں تو یہاں بھی سردار ہیں. سردار ہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا. ارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہماری مصلحت میں یعنی اسلام کی مصلحت میں اگر انہوں نے اپنی سرداری چھوڑی تو اس سے ان کی سرداری ختم نہیں ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ سردار ہیں اللہ نے بنایا منصوص من اللہ سردار ہیں. رسول نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا نا. جی جی. کہ دونوں جنت کے جوانان کے سردار ہیں اور جنت میں جوان کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ بوڑھوں کے سردار کو کہاں جنت میں جگہ دیں گے؟ اس کو تو انٹری نہیں ملے گی. صحیح. جی جی. جنت میں جو سردار ہیں اور دونوں ایک ہیں کوئی فرق نہیں ہے. مثلا ہم اگر کپڑا نچوڑتے ہیں آپ اس طرف ہوتے ہیں میں اس طرف ہوتا ہوں ہدف ایک ہی ہے کپڑا نچوڑنا ہے. آپ اس طرف گھمائیں گے تو میں اس طرف گھماؤں. جی جی. اگر ہم دونوں ایک طرف گھماتے رہیں گے تو کپڑا نہیں نچوڑ سکتے. جی جی. تو جو جس کو یہ پتہ نہیں ہے عمل کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے وہ کہیں گے دونوں مخالف ہیں. ایک ادھر موڑ رہا ہے ایک ادھر موڑ رہا ہے. صحیح صحیح. بالکل. آپ ادھر آ جائیں گے اسی طرف موڑیں گے میں ادھر جاؤں گا اسی طرف موڑوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو ایسا نہیں ہے کہ
امام حسن نے کوئی الگ کام کیا ہو، امام حسین نے کوئی الگ کام کیا ہو، امام حسین نے اس زمانے میں الگ کام کیا ہو، اس زمانے میں الگ کام کیا ہو، نہیں، تمام ائمہ ہمارے اعتقاد تھے صحیح، وہ وہی کرتے تھے جو اس زمانے میں ان کا فرض منصبی ہوتا تھا، اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو امام جہاں بھی ہوگا جیسا بھی ہوگا وہ یہی کام کرے. صحیح. اچھا آغا، آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت کی. بس ایک اشکال کا اگر آپ مختصر جواب دیتے پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حسین ابن علی کے مابین ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حسن صلح پسند تھا، حسین جنگجو تھا. تو اس کو اگر آپ مختصر اس اشکال کا جواب دے دیں. تو اشکال نہیں ہے نا، یہ جہالت ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے کہہ دیا. جی بالکل ٹھیک ہے نا، دونوں ایک تھے. بالکل، رسول کی نگاہ میں دونوں ایک تھے. صحیح ہے نا، اسی لیے دونوں سید ہوئے ہیں نا. بے شک بے شک. جوانان جنت کے جو سردار ہوئے ہیں کسی میرٹ پہ ہوئے ہیں، بالکل، رشتہ داری پہ نہیں ہوئے. بالکل ایسے ہی. اس میرٹ میں دونوں بالکل برابر تھے، جبکہ امام حسن بڑے ہونے کے اعتبار سے ان کو کوئی اور فضیلت ملنی چاہیے تھی اگر دنیاوی اعتبار ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، دونوں بالکل ایک تھے. یہ جہالتیں ہیں، یہ ناسمجھی ہے. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ اس دور میں امام حسن کے دور میں بھی امام حسین بھی تھے، وہ بھی صلح پہ تھے. ہاں بالکل، وہ بھی صلح پہ. بالکل. ٹھیک ہے. واہ واہ. اچھا، اگر امام حسین کے زمانے میں زمانہ نہیں آتا، اگر امام حسن ہوں تو امام حسین کا زمانہ نہیں آتا امامت میں، فرض کر لیجئے آ گیا. ٹھیک ہے، تو امام حسن بھی کربلا میں اسی طرح لڑتے، اور لڑے ہیں قاسم کی شکل میں. امام حسن خود لڑے ہیں کربلا میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بالکل. قاسم کو یہ تو نہیں کہا کہ تم صلح کرانا وہاں. کیا بات. ٹھیک ہے نا. یہ جہالتیں ہیں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم امام حسن کی طرح. امام حسن نے صفین میں جنگ کی تھی، تم اگر امام حسن کی طرح ہو تو صفین میں علی کی طرف سے جنگ کرتے. سبحان اللہ. بالکل ہے نا. بالکل. اگر آپ یہ جواب دیں نا میں تو امام حسن کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. امام حسن نے اس زمانے میں جنگ کی ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں اگر سیرہ حسن پر نہیں چلو گے تو جنت کی بو بھی نہیں سونگو گے. صحیح. بنص رسول. اگر سید کے ساتھ نہیں ہو تو تم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. صحیح. تو اگر اپنے امام کے ساتھ اٹھنا ہے تو آپ کو وہیں پہنچنا ہے. اگر اس کے ساتھ اٹھنا ہے جو جنت کے جوانان کا سردار ہے، بے شک، تو جنت میں پہنچ. صحیح. اچھا آغا، جو 20 سالہ دور حکومت ہے بنو امیہ کا، اس میں امام حسن علیہ السلام تو چند ماہ بعد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جس بے دردی کے ساتھ فرزند رسول کو رخصت کیا گیا، ہماری آنکھیں بار ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم اس پر، چونکہ حالات بھی ایسے نہیں اور لوگوں میں برداشت بھی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو اتنا کھول سکیں، لیکن رسول کے بیٹے کا مقدمہ تو ایک مسلمان کو لڑنا چاہیے، تو زہر دینے پر یہ لوگ کیوں آمادہ ہوئے؟ اگر صلح ہی لوگ چاہتے تھے تو زہر دینے پہ کیوں آمادہ ہوئے؟ سیدنا حسن سے پھر مسئلہ کیا بن گیا لوگوں کو؟ کیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ حسن صلح کرے؟ ہم یوم صحیفہ اسے لے گئے. صحیح ہے. ان سب کا جواب یوم صحیفہ میں. جو رسول کو زہر دینے پہ تیار ہیں ان کی نگاہ میں آل رسول کیا ہے؟ صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کے دشمن ہیں. صحیح. جو رسول پہ قاتلانہ حملہ کر رہے ہیں، جو رسول کو زہر دے رہے ہیں. یہ تو پھر بات کوئی رہتی نہیں ہے کہ یہ ان مسلمانوں نے کس طرح ہے نا آل رسول کو، رسول کی اولاد کو. صحیح. بہت شکریہ. اچھا آغا، اسی 20 سالہ دور حکومت میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے، اہل شام کا دفاع کرتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان 2 شہزادوں نے ان سے وظیفے بھی لیے اور وقت پر وظیفہ جاتا بھی تھا، اور صلح حسن کی اگر شرائط پر بات کی جائے تو اس شرط پر تو غیر معمولی عمل ہوا ہے کہ امیر شام نے وظیفہ نہیں روکا. تو اس پر یہ اعتراض آئمہ پر کیا جاتا ہے کہ پھر وظیفہ کیوں لیتے رہے؟ میرا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے. صحیح ہے. یہ ہے نا. جی جی. میرا مال آپ نے غصب کیا ہوا ہے. آپ الٹی مثال دے دیجیے. چلے ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں. آپ کا مال میں نے غصب کیا. جی جی. اور اس غصب شدہ مال سے فرض کیجیے یہ غصب شدہ مال ہے، یہ ایک چیز مجھے مل گئی تو میں نے آپ کا مال لیا، اپنا مال لیا. صحیح. ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا مال لیا، آپ کا تو تھا ہی نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. آپ کون ہوتے ہیں جو کہیں چلے میں کون ہوتا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، میں کہوں میں نے آپ کو بخشا ہے. جی جی. میرا اس سے 10 گنا اور حیا ہوا ہے تم نے. یہ بھی میں فرض تنزل کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا.
اگر ان کو مانا جائے تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور ہماری روایات میں ہے کہ جب یہ دیتے تھے تو وہاں ہی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، لیتا کچھ بھی نہیں تھا. کیا بات، صحیح، ٹھیک ہے نا. ہاں جس ادھر سے نکلنا چاہیے نکلے، اور وہی فی المجلس بانٹتے تھے، یعنی کہ گھر لا کے بانٹے. صحیح، فی المجلس لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگوں کا مال ہے، ادھر ہے، ادھر سے جتنا نکل جائے وہ لوگوں تک پہنچا دیا جائے. صحیح، ٹھیک ہے. تو وہ پھر بھی مان بھی لیا جائے، پھر بھی کوئی وہ فضیلت ثابت نہیں ہے. صحیح صحیح. اچھا آقا، ایک اور بات کہ سیدنا حسین ابن علی سے امیر شام نے کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ میرے بیٹے کی بیعت کرو، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے وہ تو وقت آیا نہیں تھا نا، ٹھیک ہے نا. اس کی جو مقدمات تھے وہ تو کیے گئے. اچھا ٹھیک ہے. وہ تو پورے عالم اسلام میں جی ان مقدمات کو فراہم کیا گیا، اور اس کا ماسٹر مائنڈ وہی سربون ہے. اچھا صحیح. وہ اگر پھر کبھی بیان کر سکیں تو یہ خود بھی مہرے تھے. صحیح. اصل کہانی اور جگہ سے چل رہی. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور ہے جو اصل کہانی کو چلا رہی ہے اور اصل نظام کو چلا رہی ہے، وہی سربون ہے. اور اس سے پہلے ایک بیعت جب لینے کا وقت آتا ہے تو زبردستی لی جاتی ہے. اس سے پہلے وہ جو ٹیکٹکس ہیں، پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور وہ اپنے کارندے بٹھانا اور اس ماحول کو فراہم کرنا اور اس پیغام کو پہنچانا، اور یہ پیغام انہوں نے پہنچایا تھا امت تک کہ اگر ہماری مرضی کی بیعت نہیں کرو گے تو ہم کسی بھی گھر کے تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم حملہ کریں گے. اچھا صحیح. ہم رسول کے گھر کے تقدس کا بھی خیال نہیں کریں گے، ہم زہرا مرضیہ کے تقدس کا بھی خیال نہیں کریں گے. صحیح. تو یہ پیغام تو پرانا دیا گیا تھا. صحیح. لیکن آغا، ہماری سنی کتابوں میں بعض روایات ملتی ہیں کہ یزید کے تقرری سے 8 سال پہلے ہی امیر شام نے مدینہ کے اندر جبری بیعت کا نظام قائم کر لیا تھا، اور مروان بن حکم مدینہ میں آ کر اعلان بھی کر رہا ہے. بخاری میں غالباً روایت ہے کہ ہمارے بادشاہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر عمر کی طرح یزید کو خلیفہ بنائے. تو حضرت ابو بکر کے بیٹے نے وہاں پر کاؤنٹر کیا تھا کہ تو کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے والدین نے تو اپنے بیٹوں کو حکمران نہیں بنایا. تو اس طرح کی روایات سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جبر تو ہو رہا ہے، لیکن حسین ابن علی پر نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیے، اس وقت بالفعل کسی سے بیعت نہیں لی جا رہی ہے. اچھا. اس وقت بھی یہ جبر کسی ایک کے اوپر نہیں ہو رہا تھا. صحیح ہے نا. یہ میں نے پہلے کہا نا، یہ کہ تیار کیا جا رہا تھا. صحیح. اس وقت بیعت نہیں لی گئی ہے، یہ اعلان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا اس سے بہت پہلے وہ بتایا گیا کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. صحیح. کسی کو کوئی رعایت حاصل نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کا اعلان ہوتا رہا ہے، اس کا اظہار ہوتا رہا ہے، اور وہ ظلم اور استبداد قائم رہا ہے. لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ بیعت کے لیے جبر، بیعت کے لیے جبر تو جب وقت آئے گا تب ہی ہوگا، اس سے پہلے تو نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہوگی.